تو انہوں نے, آپ کو یہ یاد ہوگا, میں نے واقعہ سیرت نبی میں بھی رپورٹ کیا تھا, انہوں نے ایک گولڈ پاؤچ میں ڈال کے اپنی وائف کو دیا کہ اگر میں واپس نہ آیا تو یہ میرے تینوں بیٹوں میں یہ پیسے ڈسٹریبیوٹ کر دینے, اور آپ اپنا گھر بار کی جو بھاگ دوڑ ہے وہ آپ لوگ دیکھتے رہیے گا. بدر میں چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکشنز جاری کی ہوئی تھی وہاں پہ اپنے اصحاب کو کہ 2 لوگوں کے اوپر حملہ نہیں کرنا, کیونکہ انہوں نے ہماری مکہ میں ہمیشہ مدد ہی کی ہے اور انہوں نے ہمیں کبھی ایذا نہیں پہنچائی. ایک ابو بختری ابن ہشام تھے اور دوسرے حضرت عباس تھے. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک کی بڑی مہربانی ہے. آج جو میرے پاس جتنی ریسرچ اویلیبل تھی 41 صحابی, اور دس از the لاسٹ جن کے بارے میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ. ویسے 10,000 اصحاب کی سیرت محفوظ ہے, لیکن میں اور آپ تو اس کو پوری زندگی شاید بھی پڑھ لیں تو پوری نہیں کر سکیں گے. تو اللہ نے توفیق دی. 40 کا سیرہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں بڑا مکرم ہے, اور ہر چیز میں آپ نے دیکھیں گے 40 ڈیز برتھ پیریڈ میں بھی اللہ تعالیٰ نے 40 کر کے, تو اس لیے یہ 40 اصحاب کو سلیکٹ کرنا, سارے صحابہ جو ہیں وہ اپنی جگہ مکرم و معظم ہیں, اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نبیوں پہ دوسرے نبیوں پہ جو ہے وہ ترجیح مت دو, حالانکہ امام الانبیاء ہیں, پتہ ہے کہ میں نے امامت کرائی ہوئی ہے سارے نبیوں کی. اسی طرح جو ہمارے لیے اصحاب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ بھی سارے مکرم ہیں اور ہمارے لیے اتنی ہی عزت قابل ہیں. تو انبیاء کے بعد سب سے زیادہ جو رتبہ ہے وہ انہی لوگوں کا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. اور اس کے بعد انشاءاللہ 6 صحابیات ہیں جو اللہ کی توفیق سے وہ ان کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ وہ ہماری عورتوں کے لیے مشعل راہ ہیں. خیر صحابیات کے تو معاملات ایسے ہیں کہ وہ آج کے مردوں کے لیے بھی مشعل راہ ہیں. کی بہادری اور ان کی جو جس طرح وہ معاملات کو دیکھتی تھیں تو وہ کسی لوہے کی خواتین سے کم نہیں تھی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بیسک مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی, اور پھر یہ اتنے سارے صحابہ کی سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کی مہربانی ہے, خصوصی اسی کا فضل ہے, اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں. اللہ رب العزت کسی سے اپنا دین کا کام لینا چاہے وہ لیتے ہیں, اور پھر اس سے لیں تو اس کی خوش نصیبی ہے, نہیں لیں گے تو کوئی اور آ کے کر لے گا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کام ہے جو اللہ تعالیٰ لیتے ہیں. تو آج کے صحابی جو ہیں وہ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان. اور اس میں جب ہم نے صحابہ کو کور کیا, اس میں ہم نے اہل بیت کے کچھ صحابہ بھی پڑھے. اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور یہ العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو بیسکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا تھے, آپ کو پتہ ہی ہے. اور آلموسٹ ان کی ایج جیسے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایج اور حضور کی ایج میں کوئی ڈفرینس نہیں تھا, ان کی ایج میں بھی کوئی آلموسٹ ڈفرینس نہیں تھا, 2 سال بڑے تھے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور دونوں نے اپنا بچپن اکٹھے گزارا, کھیلتے ہوئے جیسے 2 بھائی ہوتے ہیں ایسے اپنا بچپن گزارا, حالانکہ کہنے کو سگے چچا تھے. اور لیکن انہوں نے اسلام جو ہے وہ کافی عرصے بعد ایکسیپٹ کیا. حضرت عبداللہ حضور کے والد محترم جو تھے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ عبد المطلب
کے بیٹے تھے، اور یہ بھی العباس بھی عبد المطلب کے بیٹے تھے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عبد المطلب کے بیٹے تھے، ابو طالب بھی عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ تو عبد المطلب کی جو مسز تھی، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی جو تھی، ان کا نام تھا نوتلا۔ تو ویری ایزی ٹو ریممبر، آپ جیسے آج ابھی اگر انگلش میں آپ پروناؤنس کریں گے تو نیوٹلا بنتا ہے، نیوٹلا جو جیسے وہ چاکلیٹس کی وہ اسپریڈ اوور ملتا ہے، تو نوتلا ہے ان کا نام اصل میں۔ اور ان سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی وفات جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یہی ہو جاتی ہے، اور حضرت آمنہ بنت وہب سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ کافی پریشان بھی ہوتے ہیں کہ اس بچے نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، لیکن دنیا کے لیے سب سے بڑی خوشخبری بھی تھی، حضور کا اس دنیا میں آنا دنیا کے لیے سب سے بڑی خوشخبری بھی تھی۔ تو خیر حضرت عبد المطلب نے، یہ آپ کو پتہ ہے، ہم نے پڑھا ہے سارا کہ ساری اپ برنگنگ میں حضرت آمنہ کا جو ہے وہ ہاتھ بٹایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیر نگرانی رہے اپنے دادا کے، اور العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہ اسی طرح بڑا کر رہے تھے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہم عمر تھے، بھائیوں کی طرح آپس میں کھیلتے تھے، تو لوگ زیادہ تر ان کو بھائی سمجھتے تھے، حالانکہ جو ہے وہ یہ چچا اور بھتیجا کا ریلیشن شپ تھا۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت آتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا حکم یہ ہوا تھا کہ آپ قرآن میں ہم نے پڑھا تھا کہ اپنے خاندان والوں کو دعوت دیں، بعد میں دعوت عام تھی۔ تو حضرت عباس نے اس وقت دین قبول نہیں کیا۔ اب یہ کوشچن ہے کہ دین قبول کیوں نہیں کیا، اس کا آنسر آگے میں ملے گا۔ اس کے بعد لیکن حضرت عباس کہتے ہیں کہ مجھے شروع سے پتا تھا کہ یہ جو بھی کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی یہ سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ کردار بھی دیکھا تھا، کھٹے بڑے بھی ہوئے تھے، اور سارا معاملات بھی دیکھے تھے، تو یہ جانتے تھے اندر سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل حقیقت پہ مبنی جو ہے وہ پروفیٹہوڈ کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد لوگ اکثر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ بڑے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، تو بڑا خوبصورت جواب دیا کرتے تھے۔ جواب یہ ہوتا تھا کہ کہنے کو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بڑے ہیں، عمر میں ان سے 2 سال بڑا ہوں۔ بڑا خوبصورت جواب ہے، اگر یہ کوئی عقل مند انسان ہی یہ جواب دے سکتا ہے، کہ ان کو پتا تھا کہ حضور کا مرتبہ کیا ہے اصل میں اندر سے، چاہے اسلام نہیں لائے تھے اس وقت لیکن پھر بھی مرتبہ پتا تھا۔ اس کے بعد اس لیے یہ کہنا کہ کوئی بزرگ انسان کسی ینگسٹر کے اوپر فضیلت رکھتا ہے یہ ضروری نہیں۔ کوئی ینگسٹر جو ہے وہ بھی اللہ کے ہاں بزرگ سے زیادہ فضیلت رکھ سکتا ہے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کی اعمال پہ، اس کے تقوی پہ، کہ وہ کتنا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتا ہے۔ اس کے بعد جب ایکچولی جو میں نے آپ کو ریزن بتایا تھا کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہو پائے، جب عبد المطلب فوت ہوئے تو ان کے پاس ایک بہت بڑی ڈیزگنیشن تھی قریش کی، اور وہ تھی کہ سارے حجاج جو آتے تھے اس وقت کا جو حج ہوتا تھا جاہلیت کا، اس میں ان کو پانی پلانا یہ حضرت عبد المطلب کی ڈیوٹی تھی کا خیال رکھنا، صرف خود پانی پلانا نہیں، مطلب کہ انہوں نے لوگ رکھے ہوئے تھے جو سارا کچھ مینیج کرتے تھے، اس ایونٹ کو مینیج کرنا، جیسے آج حج ہوتا ہے تو ایونٹ مینجمنٹ جو ہے وہ ساری حضرت عبد المطلب کے پاس ہوتی ہے۔ تو جب حضرت عبد المطلب فوت ہوئے تو یہ ایونٹ مینجمنٹ کس کے پاس صحیح؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لک آفٹر میں لگے رہے۔ زمزم کی اپنی ہسٹری آپ کو پتہ ہے کہ زمزم کے اوپر قریش میں لڑائی ہو گئی تھی کہ اس کا دیکھ بھال کون کرے گا۔ ہم نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھا تھا کہ وہ پھر اللہ نے معجزہ کیا کہ حضرت عبد المطلب کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے دوبارہ زمزم بند ہو گیا تھا، حضرت اسماعیل کے بعد دوبارہ پانی نیچے سے نکالا، تو لوگوں نے پھر یہ سوچ لیا کہ یہی نشانی کافی ہے اور اسی کے اوپر ہم چلیں گے۔
تو اس وقت سے عبد المطلب جو تھے وہ کسٹوڈین تھے زمزم کے ویل کے، اور اس کے بعد پھر ان کی وفات کے بعد حضرت عباس جو تھے وہ کسٹوڈین رہے اس کے۔ تو حضرت عباس یہ کہا کرتے تھے، بڑے ویل ریسپیکٹڈ، بڑی اچھی پوزیشن، بڑی ہائی ڈیکوریٹڈ پوزیشن تھی ان کی قریش میں، وہ کہتے تھے، اور یہ زمزم کی وجہ سے تھی، یاد رکھیے گا، وہ کہتے تھے کہ اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو میری یہ پوزیشن ختم ہو جائے گی، مطلب کہ لوگ پھر اس طرح میری عزت نہیں کریں گے جس طرح ہوتی۔ تو لیکن کئی مورخین یا ہسٹورینز جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عباس نے دل میں اسلام قبول کر لیا ہوا تھا، صرف زبان سے نہیں اقرار کیا۔ تو واللہ عالم، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ دو چچا تھے حضور کے، حضرت ابو طالب، حضرت عباس، انہوں نے حضور کی پروٹیکشن کا بھی ذمہ لیا ہوا تھا۔ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد جو ہے وہ حضرت عباس نے کو پروٹیکٹ کیا، اور اس ڈگری سے پروٹیکٹ کیا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب پلیجز آف العقبہ ہوئی تھی، سیکنڈ پلیج جب ہجرت سے پہلے جو آخری پلیج ہوئی تھی، اس میں حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے، اور جا کے حضور کے بہاف پہ انہوں نے ساری باتیں کی تھی، اور انہوں نے خزرج کے لوگوں کو کہا تھا مینا میں کہ اگر آپ ان کا خیال رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ اگر آپ اگر ان پہ کوئی حملہ کرتا ہے، ان کے دشمن بہت زیادہ ہیں، آپ ان کو ڈیفینڈ کر سکتے تو ٹھیک ہے، میں اجازت دیتا ہوں، ورنہ ہم فیملی کافی، ہم ان کو پہلے بھی ڈیفینڈ کر رہے تھے، بعد میں بھی کرتے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اٹ واز حضرت عباس who spoke on the behalf of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم with people of مدینہ۔ تو پھر مدینہ کے لوگوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو ایسے ہی ڈیفینڈ کریں گے جیسے ہم اپنے آپ کو کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کرتے ہیں۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ پھر اس بات پہ قائم رہیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ اس چیز کو ڈس آنر کر دیں۔ تو خیر وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ انصار نے پھر اس بات کو پورا نبھایا۔ اس کے بعد جی پھر یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب پہ ایک دفعہ فائنینشیل کرنچ آیا تھا، 3 بیٹے تھے ان کے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو 2 بیٹوں کا، ایک بیٹے کا خیال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا جو کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک بیٹے کا خیال عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا جو کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضرت عباس کی کفالت میں گئے۔ تو ان دونوں کے درمیان میں بڑا یونیک اور بیوٹیفل ریلیشن شپ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان میں، اور یہ ریلیشن شپ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ حضور کی رسپیکٹ اتنی زیادہ تھی حضرت عباس کے دل میں کہ ہجرت سے بالکل تھوڑے دنوں پہلے اب حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ کون تھے؟ عبداللہ بن عباس، جو بعد میں بہت بڑے، ان کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، مفسر تھے اور قرآن کے بہت بڑے عالم تھے، مطلب کہ قرآن کا سمندر انہوں نے اپنے اندر رکھا ہوا تھا۔ تو حضرت عباس نے جو گٹھی یا تکنیک جس کو کہتے ہیں عربی میں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوائی تھی، حالانکہ اس وقت حضرت عباس جو ہیں وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو اور یہ کیوں دلوائی جاتی ہے؟ لوگ اس لیے دلواتے نا کہ ایک تو وہ چو کر کے آئرن، اور وہ دوسرا یہ کہ اسپرچویلٹی کی وجہ سے کہ چاہتا ہوں میرا بچہ ایسا بنے، تو وہ چاہتے تھے کہ عبداللہ بن عباس جو ہیں وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوں۔ تو اتنی رسپیکٹ اور آنر تھا ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسپیکٹ اور آنر جو ہے یہ حضور کے لیے ہمیشہ رہا، اور بیٹل آف بدر آ گئی۔ انفیکٹ اب بیٹل آف بدر جو ہے وہ امتحان تھا بہت بڑا حضرت عباس کے لیے۔ حضرت عباس جو ہے وہ حضور کے خلاف لڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن قریش ان کو بضد تھے کہ آپ کی اتنی بڑی سٹینڈنگ ہے، آپ زمزم کے متولی ہیں، you will have to go with us۔ سو ان کی وائف تھیں لبابہ، ان کو ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے ایک بیٹے کا نام فضل تھا۔ حضرت عباس کے 3 بیٹے تھے، عبداللہ، فضل اور عبید اللہ۔ تو فضل بیسیکلی سب سے بڑے تھے، تو اس لیے ان کا نام میں فضل تھا، یہ کنیت استعمال ہوتی تھی۔ ویسے ان کا نام لبابہ بنت حارث ہے۔
تو انہوں نے, آپ کو یہ یاد ہوگا, میں نے واقعہ سیرت نبی میں بھی رپورٹ کیا تھا, انہوں نے ایک گولڈ پاؤچ میں ڈال کے اپنی وائف کو دیا کہ اگر میں واپس نہ آیا تو یہ میرے تینوں بیٹوں میں یہ پیسے ڈسٹریبیوٹ کر دینے, اور آپ اپنا گھر بار کی جو بھاگ دوڑ ہے وہ آپ لوگ دیکھتے رہیے گا. بدر میں چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکشنز جاری کی ہوئی تھی وہاں پہ اپنے اصحاب کو کہ 2 لوگوں کے اوپر حملہ نہیں کرنا, کیونکہ انہوں نے ہماری مکہ میں ہمیشہ مدد ہی کی ہے اور انہوں نے ہمیں کبھی ایذا نہیں پہنچائی. ایک ابو بختری ابن ہشام تھے اور دوسرے حضرت عباس تھے. تو یہ دونوں لوگ تھے جو بدر میں شریک تھے, لیکن ان کے اوپر حملہ کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہوا تھا. اب انفارچونیٹلی بدر کے بعد کیا ہوا کہ حضرت عباس جو ہیں وہ کیا ہو گئے, کیپٹیو ہو گئے, کو قید کر لیا گیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دور سے ان کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک کھل لیا, کیونکہ ظاہری بات اٹ واز اے ویری ہیوی مومنٹ فار پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. بچپن سارا ساتھ گزرا ہوا ہے, بلڈ ریلیشن شپ بھی ہے, تو بڑا مشکل تھا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح اپنے والد کو قتل کیا تھا بدر میں. آپ امیجن کریں کتنا مشکل ہوگا. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے جو ہیں اس وقت وہ بھی کفار کی طرف سے لڑے تھے, اور وہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر وہ کہتے تھے کہ آپ میری تلوار کے نیچے 3 سے 4 دفعہ آئے, لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا. حضرت ابوبکر نے کہا واللہ اگر تمہیں ایک دفعہ بھی آئے تو میں تمہیں قتل کر دیتا. تو اس طرح کی وہ ایک فیس آف تھا جو انفارچونیٹلی بڑا ہی ٹیسٹنگ ٹائم تھا مسلمانوں کے لیے, کیونکہ سامنے کچھ بلڈ ریلیشن شپس بھی موجود تھے. تو خیر ان کو قید کیا گیا, اور اس کے بعد رات کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے لیے لیٹے تو ان کو نا حضرت عباس کی آواز آئی, جیسے تکلیف کی آواز نہیں ہوتی. تو انہوں نے اپنے اصحاب سے کہا کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آ رہی ہے مجھے, کیا ہوا ہے ان کو. تو انہوں نے جب جا کے چیک کیا تو حضرت عباس کے ہاتھ بہت زور سے باندھے ہوئے تھے, جس کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں تکلیف ہو رہی تھی. تو وہ لوز کر دیے. جو صحابی رسول گئے تھے انہوں نے وہ تھوڑے سے لوز کر دیے, اور انہوں نے آ کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اب آواز آنا بند ہو گئی ہے, اور وہ اس وجہ سے آواز آ رہی تھی کیونکہ ان کو تکلیف تھی, ان کے ہاتھ بہت زور سے باندھے ہوئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب یہ اللہ کے نبی کا جسٹس تھا, انہوں نے کہا کہ اگر العباس کے ساتھ یہ کیا ہے تو جتنے بھی قیدی ہیں سب کے ساتھ یہ کرو. یہ صرف ٹریٹمنٹ جو ہے وہ چچا کے ساتھ نہیں ہوگا میرے, یہ سب کے ساتھ ہوگا. اس کے بعد جب پریزنرز کو فارغ کرنے کا ٹائم آیا, یعنی کہ رہا کرنے کا ٹائم آیا, تو آپ کو پتہ ہے فدیہ دیا گیا. جنہوں نے فدیہ دیا وہ چلے گئے, جن کے پاس فدیہ نہیں تھا انہوں نے 10 لوگوں کو پڑھانا تھا, پھر اس کے بعد چھوڑ جانا تھا. اب حضرت عباس حضور کے پاس آیا اور کہا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں. آپ جب بدر کے لیے نکلے تھے آپ نے اپنی وائف حضرت ام فضل کو ایک وہ دیا تھا, پاؤچ دیا تھا جس میں گولڈ تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاکڈ ہو گئے, اور ان کا کہ ادھر تو میں ام فضل اور تیسرا اللہ ہی تھا. تو انہوں نے کہا اللہ ہی نے مجھے بتایا ریویلیشن کے تھرو. اب یہ اگین حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنفرمیشن تھی ایک طرح کی یہ پروفٹ ہوڈ کی علاوہ. اس کے علاوہ کیا مطلب میرے کے لیے ایک تیسرے بندے کو یہ سٹوری کیسے پتہ چل سکتی. لیکن پھر بھی انفارچونیٹلی وہ دین اسلام نہیں لائے اس وقت بھی, کیونکہ وہ جو سٹیٹس قریش والا تھا وہ ابھی تک دماغ میں چل رہا تھا. 20 سال لگے حضرت عباس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھلے عام ایمان لانے پہ. ہوستا دل میں, جیسے مورخین لکھتے ہیں وہ ایمان تھا ان کے دل میں, لیکن 20 سال بعد اوپن ایمان لائے. یعنی کہ جب حضور نے پروفیٹہڈ ڈکلیئر کی ہے دیٹ واز 40, اور 20 ایئرز آگے چلے جائیں 60 سال 60 ایئرز پہ جب حضور کی زندگی کے 3 سال رہ گئے تھے تو حضرت عباس جو ہے وہ اسلام لاتے ہیں. احد میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پارٹیسپیٹ کرنے سے انکار کر دیا. انفیکٹ جو کفار مکہ تھے ان کا جو پلان تھا وہ سارا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے تھرو بھجوا دیا کہ یہ پلان ہے, مسلمانوں کو اس کے مطابق تیاری کر لینی چاہیے. تو ہیلپ کی بلکہ الٹا.
اس کو نہ خندق میں شریک ہوئے, کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے. مسلمانوں کے خلاف جو جنگیں تھیں قریش کی, صرف بدر کے علاوہ اس کے بعد کسی میں شریک ہوا. اس کے بعد ایک دن یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے, 20 سال گزر چکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو. تو ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عباس کے دماغ میں آیا کہ اب بس میرے خیال سے کافی ہو گیا, اب ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس چلے جانا چاہیے مدینہ منورہ. تو حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئیں. ویسے وہ تھیں جیسے وہ چاہتی تھیں کہ پہلے ہی میں مسلمان ہو جاؤں, ہم نے بہت لیٹ کر دیا اس معاملے کو لے کے. اور دوسری بات یہ ہے نا, وہ گیا تھا, ان کا نام تھا لبابہ ابن حارث, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان کی بہن سے ہوا تھا, میمونہ بنت حارث, جو ہماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری امہات المومنین میں سے ہیں. تو یعنی کہ چچا بھتیجہ ریلیشن شپ بھی تھا, اور ساتھ بردر ان لا بھی تھے حضرت عباس حضور کے. 2 بہنیں اور جو ہیں, ایک بہن جو ہے حضرت عباس کے عقد میں تھیں, اور ایک بہن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تھے. خیر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ لیٹس پیک اینڈ گو بیک ٹو مدینہ منورہ. اور آن آر وے جب یہ جحفہ پہ پہنچے تھے, جحفہ اگر آپ کو یاد ہو یہ وہ جگہ ہے جہاں مدینہ منورہ میں ایک بیماری تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کے اس کو جحفہ میں ٹرانسفر کر دیا تھا. وہاں سے جب گزر رہے تھے تو انہوں نے ایک بڑی مسلم آرمی آتے ہوئے دیکھی, اور یہ پریشان ہو گئے کہ اتنی بڑی فوج, آپ کو پتہ 10,000 کی فوج تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لیڈ کر رہے تھے, بیسیکلی وہ فتح مکہ کی فوج تھی. تو راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس اور ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم تو آپ کے پاس مدینہ منورہ آ رہے تھے ہجرت کر کے. تو انہوں نے کہا کہ وہ چچا جان ہم تو مارچ کر رہے ہیں ٹورڈز مکہ مکرمہ, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں فتح یاب کرے گا. اور یہ الفاظ بولے لا ہجرہ بعد الفتح, یعنی کہ اب فتح کے بعد ہجرت نہیں ہے, یعنی کہ مکہ کی کانکویسٹ کے بعد دیر واز نو ہجرہ. تو اس لیے حضرت عباس کو یہ بھی شرف حاصل ہو گیا کہ وہ مہاجر بھی تھے, آخری تھے, دا لاسٹ ون ٹو ڈو اٹ. وہ اور ام الفضل لاسٹ 2 پیپل. لیکن ہجرت کا جو ثواب تھا وہ پا گئے. تو اگر تھوڑا سا لیٹ ہو جاتے تو شاید پھر مکہ مکرمہ کی کانکویسٹ کے اندر مسلمان تو انشاءاللہ ہو ہی جاتے. لیکن یہ جو ہے وہ اب ایک عام مسلمان کے لیے ہجرت کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈسکرائب کیا. میرے جیسے مسلمان کے لیے ہجرت کیسی ہے, کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک عام مسلمان کے لیے ہجرت یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ چھوڑ کے نیکی کی طرف آ جائے. یہ ہجرت ہے عام مسلمان کے لیے. اب ظاہری بات ہے میرا اور آپ کا ایمان کا حالات وہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کو چھوڑتے کہ یار یہاں پہ اسلام پریکٹس نہیں ہوتا. اسلام تو خیر اللہ ماشاءاللہ کہیں پریکٹس ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر ہو بھی رہا ہو تو میرے اور آپ کی شاید اتنی پسلی نہیں ہے کہ ہم ہجرت کر کے وہاں چلے جائیں, کیونکہ اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. پھر آپ کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے, آپ کو یہاں پہ اپنے ریلیشن شپس چھوڑنے پڑتے ہیں, سیٹ بزنس یا جو بھی جاب شاب آپ کر رہے ہیں وہ چھوڑنی پڑتی ہے. تو یہ بہت بڑی قربانی ہے دین کو بچانے کے لیے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے آسانی فرما دی. ہجرت کا ثواب ہے یہ کہ اگر میں اور آپ ایک گناہ بھی چھوڑ دیتے ہیں, ایک گناہ بھی, اس نیت سے کہ میں ہجرت کر رہا ہوں, گناہ چھوڑ کے نیکی کی طرف آ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے نامہ اعمال میں ہجرت کے طور پہ لکھے. اس کے بعد یہ بہت بڑے صحابی تو تھے ہی تھے, ساتھ ان سے بہت ساری حدیثیں بھی منقول ہیں. ان کے بیٹے سے تو آپ کو پتہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے بہت ہی زیادہ حدیثیں منقول ہیں. اس کے بعد بیٹل آف حنین جب آتی ہے, جنگ حنین, مکہ مکرمہ کی جیت کے بعد, آپ کو پتہ ہے حنین کے اندر ذرا مسلمان تھوڑے سے نظر پڑ گئی اپنی فوج کے اوپر کوانٹٹی پہ. دشمن کام تھا اور اس دفعہ مسلمان زیادہ تھے, تو ان کو لگا کہ کوئی بھی جو ہے نا وہ نہیں ہمیں اس دفعہ شکست دے سکتا. لیکن اس میں پھر ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہلا دیا نظام,
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز ون آف them جو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے، ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک سال آیا جس میں عام رمادہ جس کو کہتے ہیں عربی میں، یعنی کہ بیسیکلی the year of drought، یعنی کہ قحط سالی کا سال آیا، بالکل بارش نہیں ہوئی ایک سال۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز استسقاء کے لیے ایک دفعہ پہلے باہر آئے، نماز استسقاء پڑھائی، کوئی بارش نہیں ہوئی، دوسری بار آئے، پھر کوئی بارش نہیں ہوئی۔ اب حضرت عمر نے کہا کہ میں اب کل ایک ایسے بندے کو باہر لے کے جاؤں گا جس کی وجہ سے اللہ اپنی رحمت فرما دیں گے انشاءاللہ۔ تو انہوں نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، اور اس وقت وہ کیونکہ کافی بزرگ بھی ہو چکے تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ مسلمانوں کا معاملہ تھا، انہوں نے حضرت عمر کی ریکویسٹ پوری کی اور ساتھ چلے، اور وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ گزارش کی نماز استسقاء پڑھانے کے بعد کہ آپ جو ہے نا اللہ سے دعا کریں، میں بھی ایز امیر اللہ سے دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں۔ تو حضرت عمر نے جو دعا کی اس میں لکھا کہ او اللہ، میں العباس کو اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھی ہیں، میں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ ان کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے، اور حضرت عباس کی دعا بھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کا اہل بیت سے محبت کتنی زیادہ تھی، ان کو پتہ تھا ان کا درجہ کیا ہے، اور ان کو نماز استسقاء کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بارش کی، اور الحمدللہ جو ڈراؤٹ تھا اس میں 25,000 بندہ شہید ہوا تھا تقریباً۔ یہ کوئی مشکل، حضرت عمر کے دور کو ہم بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں، لیکن حضرت عمر کے دور میں دو بڑی مشکلات آئی ہیں، ایک ڈراؤٹ آیا، قحط آیا، اور ایک جو ہے وہ پلیگ پھیلی ہے، اس میں بھی تقریباً 25,000 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ تو تقریباً 50,000 لوگوں کا لاس ہوا ہے ان دو نیچرل آفات کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امتحان بھی لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں۔ خیر، جمعے کے دن یہ 32 ہجری کو اللہ کو پیارے ہوئے اور 84 ایئرز کی ایج پائی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تھا، انہوں نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور آج جنت البقیع میں مدفون ہے، جہاں اہل بیت ہیں وہیں پہ ان کی قبر ہے، نشانی کوئی نہیں ہے لیکن وہیں یہ کنفرم ہے کہ جنت البقیع میں مدفون ہے۔ مسلمانوں کے لیے ایک بڑا غم کا دن تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ان دونوں کے اندر ایک اور بڑی مواصلت یہ تھی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور کی شکل مبارک جو تھی نا، وہ 5 لوگوں سے میں نے آپ کو بتایا تھا بہت ملتی تھی، اور اس میں سیدنا عباس واز اسٹرائکنگ، مطلب کہ وہ جو امیج ہے نا آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگ حضرت عباس کو دیکھ کے حضور کی یادیں تازہ کر لیا کرتے تھے۔ پھر بعد میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل جو تھی وہ حضور پہ تھی، تو ان کو دیکھ کے لوگ اپنی یادیں، لیکن حضرت عباس کی بہت ہی زیادہ ریزیمبلنس تھی حضور کے ساتھ، تو اس لیے مسلمانوں کے لیے یہ ایک اور وجہ تھی کہ اب اگر مطلب کہ کوئی شبیہ دیکھنی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ موجود نہیں۔ تو یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تھی، اور اس طرح انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نصیب فرمائی۔ آپ کو پتہ ہے حضور کے 3 چچا تھے جو سگے چچا تھے، عباس رضی اللہ، 4 تھے سوری، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طالب، اور یہ جو تھا جس کے بارے میں تبت یدا آئی ہے ابو لہب۔ 2 کو اللہ تعالیٰ نے انفارچونیٹلی، ایک تو خبیث تھا نا، ایک کی تو مذمت ہی کر دی اللہ نے قرآن میں، تا قیامت اس کی میں اور آپ مذمت ہی کرتے رہیں گے۔ ابو طالب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ انہوں نے حضور کا ہمیشہ ساتھ دیا۔ حضرت عباس اور حضرت حمزہ کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت لکھی ہوئی تھی، حضرت حمزہ کے نصیب میں تو اللہ تعالیٰ نے
شہادت بھی لکھی ہوئی تھی، اور پھر اسد اللہ و اسد الرسول ہی، یعنی کہ اللہ اور اس کے نبی کے شعر بھی تھے. تو یہ تھے جی حضرت عباس کی زندگی، اور یہ تھے ہمارے جو مرد حضرات تھے جو حضور کے صحابہ تھے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ آپ سے جہاد کی اجازت طلب کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا پھر آپ جا کے ان کی خدمت کریں، یہی جہاد ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میری والدہ محترمہ فوت ہو گئیں جبکہ ان کے ذمہ ایک نظر تھی. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ نظر ان کی طرف سے ادا کرنے کا حکم دیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سعد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور وہ کوئی وصیت نہیں کر سکیں تو کیا میں اپنے طور پر ان کے لیے صدقہ کر دیا کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں. حضرت عمر بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، کہا اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، لہٰذا اب وارث کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی. یہ میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ جو ورثاء ہیں ان کے لیے وصیت نہیں ہوتی. وصیت آپ کا جو وہ 1/3 پارٹ ہے نا اس میں سے ہو سکتی ہے، لیکن وہ بھی آپ وارث کے لیے نہیں کریں گے، کسی اور جس کو آپ ادر دین یور بلڈ ریلیشن ان کے لیے آپ کر سکتے ہیں. ایون بیوی کے لیے بھی نہیں کر سکتے کیونکہ بیوی آپ کو بلڈ ریلیشن نہیں ہے، تو بیوی جو ہے وہ اس کو 1/8 ملتا ہے، آپ کو پتہ ہے وراثت میں. تو جو بھی وارث ہے اس کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. اٹ ول بی ادر دین وارث. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنی کسی چیز کے بارے میں وصیت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے 2 راتیں بھی بغیر وصیت کے گزارنا جائز نہیں، بلکہ وصیت اس کے پاس لکھی ہونی چاہیے، موجود ہونی چاہیے. یہ بڑی سخت وعید ہے، اللہ تعالیٰ میں وصیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم ایسے لوگوں کو پاؤ جو بے وقت نماز پڑھیں گے، اگر تم ایسا دور آ جائے تو نماز وقت پر پڑھ لیا کرنا، پھر ان کے ساتھ پھر پڑھ لینا اور اسے نفل سمجھ لینا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ گیا، آپ واپس مدینہ منورہ آنے تک نماز قصر کرتے رہے. آپ مکے میں 10 دن ٹھہرے، یعنی کہ نماز چھوٹی کرتے رہے. قصر آپ کو پتہ ہے قصر نماز کا جو حکم ہے. حضرت خزیم بن فاتق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کرے اس کے لیے اسے 700 گنا تک ثواب لکھا جاتا ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جہاد کا ایک دن صرف حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جہاد میں ایک دن صرف کرنا دوسرے کاموں میں 1000 دن لگانے سے بہتر ہے. یہ حدیث ہم متعدد بار پڑھ چکے ہیں اور یہ مختلف کتابوں میں آتی رہتی ہیں. یہ نسائی جو آج کی میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں نسائی کی ہیں ساری. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک تیر کی وجہ سے 3 اشخاص کو جنت میں داخل فرمائے گا، بنانے والا جو اسے بناتے وقت نیکی کا ذہن رکھتا ہو، تیر پھینکنے والا اور تیر پکڑانے والا. یہ بھی ہم نے پڑھی ہوئی حدیث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص اللہ تعالیٰ کے خصوصی مہمان ہیں، جنگ کو جانے والا، حج کو جانے والا اور عمرے کو جانے والا. حضرت بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے. اب اس میں مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ کر لینا بہتر ہے، تقویٰ یہی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں وضو نہیں کودتا.
اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن تقوی کا معیار یہ ہے کہ کر لینا جی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا تھا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آج تک اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ مجھے پتہ تھا میں اس ہاتھ سے حضور سے مصافحہ کرتا ہوں۔ حیا کہ یہ حالت تھی، تو نارمل نہیں ہے یہ، دس از ناٹ نارمل۔ کسی انسان کی حیا کا یہ پہلو ہونا، اپنی شرمگاہ کو ہاتھ ہی نہ لگائے، اس وجہ سے کہ میں نے اللہ کے نبی سے مصافحہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کے بارے میں پوچھتے ہوئے شرم آتی تھی، تو میں نے مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اس میں صرف وضو کر لو، غسل کرنا نہیں۔ مزی بیسکلی ایک لیکوڈ ہے، 3 لیکوڈ ہیں، مزی، ودی اور منی۔ جو مزی ہے وہ بیسکلی ٹرانسپیرنٹ لیکوڈ ہوتا ہے، ایک وہ لوبریکیشن ہے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر وہ نہ ہو تو جو ہے نا انسان مریض ہو جائے۔ تو کئی لوگوں کا یہ پرابلم، جیسے پیشاب کی قطروں کا پرابلم ہوتا ہے، کئی لوگوں کا مزی کا پرابلم ہوتا ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ایشو تھا، لیکن وہ حیا کی وجہ سے حضور سے ڈائریکٹلی پوچھتے نہیں تھے۔ تو اس میں یہ کہ بس اس جگہ کو دھو لیں اور صرف وضو دوبارہ کر لیں تو۔ اور اگر ایسا مسئلہ ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ علماء فرماتے ہیں کہ 4 فرض جیسے آپ پڑھتے ہو، اگر آپ کا خون بہہ رہا ہے لٹ سے، وضو ٹوٹ جاتا ہے نا خون بہنے سے، یا کوئی مزید کا مسئلہ ہے، یا پیشاب کے قطرے آپ کی اتنی دیر نہیں رکتے، تو آپ تازہ وضو کر لیں اس سے پہلے، نماز سے پہلے، ہر نماز سے پہلے تازہ وضو کر لیں، تو وہ نماز آپ کی اس میں ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کو پھر مغرب آئے گی تو صبح مغرب کا وضو کر لیں، عشاء آئے گی تو عشاء کا وضو کر لیں۔ تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پھر آپ اس میں آگے ہیں، اس میں یہ مرض ہے ایک طرح کا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہوئی ہے اس معاملے میں تازہ وضو کر لینا چاہیے اگر کسی کو ایسا مسئلہ ہے تو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خوشبو لگاتی تھی، پھر آپ اپنی سب بیویوں کے پاس جاتے تھے، پھر غسل کر کے احرام باندھتے اور آپ سے خوشبو کی مہک آ رہی ہوتی تھی۔ اس میں بھی ایک مسئلہ ہے چھوٹا سا، آپ جب احرام باندھ لیتے ہیں، احرام کی نیت نہیں کرتے، غسل کر کے احرام باندھ کے آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے نیت کر لیا احرام کی، اس کے بعد آپ خوشبو استعمال نہیں کر سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرق یا ایک برتن سے غسل فرما لیا کرتے تھے، نیز میں اور آپ ایک ہی برتن سے غسل کر لیا کرتے تھے، یعنی کہ ایک برتن سے ایک انسان غسل کر لیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے مجھے، کہ ہم لوگ پورا واٹر ٹینک چاہیے ہوتا ہے نہانے کے لیے۔ حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت پردے والا ہے، جب تم میں سے کوئی غسل کرنے کا ارادہ کرے تو کسی چیز کی اوٹ میں چھپ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ٹھہرے پانی میں پیشاب کیا جائے کہ پھر اس سے جنابت کی وجہ سے نہانا پڑے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ جبرائیل ہیں اور یہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ لوگ قصداً اپنے تحفے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باری کے دن بھیجا کرتے تھے، اس سے ان کا مقصود حضور کی خوشی اور رضامندی کا حصول تھا، یعنی کہ حضور اتنا VIP پروٹوکول حضرت عائشہ کو دیتے تھے، ان کو لوگ تحفے بیچتے تھے کہ حضور خوش ہوں گے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کی فضیلت دوسرے کھانوں پہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیاوی چیزوں میں سے بیوی اور خوشبو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔
اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جنابت کی حالت میں ٹھہرے پانی کے اندر غسل نہ کرے، بہتے ہوئے پانی میں کرے، ٹھیک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میری والدہ خالہ نماز پڑھنے کے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، مجھے اپنے دائیں یعنی کہ حضرت انس کو اپنے دائیں طرف کھڑا کیا اور میری والدہ اور خالہ کو پیچھے کھڑا کیا۔ یہ ایک آرڈر آپ کو بھی پتہ ہی ہے کہ جو بچہ یا مرد ہے وہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور عورتیں اس سے پیچھے کھڑی ہوتی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں سنانے کے لیے تکبیر کہتے ہیں۔ یہ سنت آج تک حرمین میں موجود ہے، آپ نے دیکھا ہے وہ ریپیٹ کرتے ہیں بار بار۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، یا تم میں سے کوئی دوسرے لوگوں سے ملنے جائے تو انہیں نماز نہ پڑھائے، یعنی کہ اگر آپ کسی گھر مہمان گئے تو امامت مت کریں آپ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آخری نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ پڑھی وہ آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھی، ایک کپڑے میں پڑھی، پیچھے ایک کپڑے میں پڑھی تھی جسے آپ نے اپنے جسم پر لپیٹ رکھا تھا۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کسی صاحب اقتدار شخص کی سلطنت میں اس کی امامت نہ کرائی جائے اور نہ اس کی مسند خاص پر بیٹھا جائے مگر اس کی اجازت سے، یعنی کہ اگر صاحب اقتدار ہے تو امامت وہی کرائے گا اور اس کی کرسی بھی مت بیٹھے، اگر وہ اجازت ہے تو ٹھیک ہے، that's something else۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 3 آدمی ہوں تو ان میں سے ایک امامت کرائے اور امامت کا زیادہ حقدار ان میں وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ ہم عمل کی توفیق عطا فرمائیں جی۔